نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن رکوع برکوع سورہ بقرہ، رکوع نمبر 16 آیت نمبر 130 تا 141۔ ملت ابراہیمی کی وضاحت۔ 16ویں رکوع میں ملت ابراہیم علیہ السلام کی وضاحت کی گئی ہے۔ ملت ابراہیم علیہ السلام یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے فوراً اس کی تعمیل کی جائے۔ یہی روش ہر دانش مند انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ اہمیت نے لوگوں کی راہ کی پیروی کی ہے، نہ کہ ان سے کسی نسلی تعلق کی، لہذا 2 مرتبہ اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، انہوں نے جو اعمال کیے ان کے لیے تھے، اور جو تم اعمال کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہیں۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ کیا کرتے رہے ہو۔ کسی سے نسلی تعلق کو آخرت میں بخشش کی بنیاد نہ سمجھنا، بلکہ اللہ تو کردار دیکھے گا۔ اللہ ہمیں اچھا کردار اختیار کرنے اور نیک لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ بقرہ، اب یہ دوسرا پارہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ دوسرا پارہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے 16 رکوع شامل ہے، یعنی رکوع 17 تا رکوع 32 تک۔ رکوع نمبر 17 آیت نمبر 142 تا 147۔ تحویل قبلہ اور تحویل امت کا بیان۔ 17ویں رکوع میں تحویل قبلہ کا حکم ہے۔ مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا اور مسجد حرام کو قبلہ قرار دیا گیا۔ اس موقع پر آگاہ کیا گیا کہ صرف قبلہ تبدیل نہیں ہوا بلکہ امت بھی تبدیل کر دی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کو ان کے جرائم کی وجہ سے دنیا کی امامت کے منصب سے معزول کر دیا گیا، اور یہ اعزاز اب صرف مسلمانوں کو دیا گیا۔ ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ دین حق کی تبلیغ، اس پر عمل اور اس کے نفاذ کے ذریعے نوح انسانی تک اللہ کا دین پہنچانے کا حق ادا کریں۔ اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں، ان پر عمل کریں، ان کی اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جدوجہد کریں۔ اجتماعی احکامات کے نفاذ سے ہی اسلام کے دین حق اور قابل عمل ہونے کا ثبوت پیش کر کے نوع انسانی پر حجت پوری کر سکیں۔ یہ بڑی کھٹن ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 18 آیت نمبر 148 تا 152۔ صالح جماعت تیار کرنے کا نبوی طریقہ کار۔ 18ویں رکوع میں وہ طریقہ بیان کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صالح جماعت تیار کی جس کی قربانیوں کے ذریعے سے بالآخر اللہ کا دین غالب اور نافذ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات سنا کر لوگوں کو جھنجھوڑا اور متوجہ کیا۔ جو لوگ متوجہ ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بن گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کے ذریعے سے ان کی تربیت اور تزکیہ کیا، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا اور آخرت کی فکر اور اللہ کی محبت کو ڈالا، اور دین کے لیے مال لگانے اور اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ انہیں قرآن کے احکامات سکھائے، پھر ان کے احکامات کی حکمت بتا کر انہیں دین میں ثابت قدم کر دیا۔ ان ثابت قدم افراد کی جدوجہد سے دین حق غالب ہوا۔ آج بھی غلبہ دین کے لیے اسی سورہ وسلم پر عمل کر کے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔
رکوع نمبر 19 آیت نمبر 153 تا 163۔ راہ حق میں قربانیاں دینی پڑیں گی۔ 19ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نوح انسانی تک اللہ کے دین کی تبلیغ کا حق ادا کرنا ایک کھٹن ذمہ داری ہے۔ ضروری ہے کہ اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اللہ سے مدد مانگی جائے اور صبر و استقامت کی روش اختیار کی جائے۔ حق کی راہ میں مال و جان قربان کر کے مراحل سے گزرا جائے۔ جو لوگ ان مراحل میں ڈٹ جاتے ہیں ان پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور انہیں ہدایت یافتہ ہونے کی سند عطا کی جاتی ہے۔ رکوع نمبر 20 آیت نمبر 164 تا 167۔ قلبی ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے؟ 20ویں رکوع میں اللہ نے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ ایمان کیسے شعوری طور پر حاصل ہوتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے پر ہر انسان کے وجود میں رکھ دیا ہے، لیکن رفتہ رفتہ ہم اس ایمان سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کائنات میں اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں، ان پر غور کرنے سے اللہ یاد آتا ہے اور انسان کے اندر چھپے ہوئے ایمانی حقائق شعور کی سطح پر آ جاتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، آسمان سے برسنے والی بارش، زمین پہ اگنے والی نباتات، زمین پہ پھیلے ہوئے طرح طرح کے جاندار، ہواؤں کی تبدیلی، آسمانوں میں تیرنے والے بادل اور سمندر رواں کشتیاں، انسانوں کو عظیم خالقی معرفت کا شعور دینے والی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں پر غور سے ایمان حاصل ہوتا ہے اور سچے اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ کچھ بد نصیب اللہ کے بجائے سیاسی و مذہبی سرداروں کو بڑا مان کر ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ وہ روز قیامت اس وقت انتہائی مایوس ہوں گے جب ان کے سردار ان سے اعلان بیزاری کریں گے۔ بد نصیب پیروکار اللہ سے درخواست کریں گے، اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ ہم ان سرداروں سے ایسے ہی اعلان بیزاری کریں جیسے آج انہوں نے ہم سے اعلان بیزاری کیا ہے۔ ان کی درخواست رد کر دی جائے گی، انہیں ان کے سرداروں کی خدمت والی سرگرمیاں بطور حسرت دکھائی جائیں گی اور ہمیشہ آگ میں جلتے رہیں گے۔ اب ملیں گے اگلے رکوع کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔